دوستو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی کشتی میڈلین کو اسرائیلی فورسز نے غزہ کی جانب جاتے ہوئے راستے میں ہی اغوا کر لیا۔ یہ کشتی ابھی بین الاقوامی پانیوں میں ہی تھی جب اسرائیل کے ڈرونز اور بحری جہازوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کشتی پر موجود کارکنوں میں خوف اور گھبراہٹ کے مناظر صاف طور پر دیکھے بھی گئے جب اسرائیلی فورسز نے کشتی پر چڑھائی کر دی اور سارے رابطے کشتی کے منقطع کر دیے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ غزہ کا ساحل بند ہے اور امداد صرف اشدود بندرگاہ کے ذریعے ہی سرکاری چینلز یعنی اسرائیل کی مرضی سے ہی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کی مرضی کے خلاف کوئی امداد غزہ لے جانے کا سوچے بھی نہیں۔ دوستو اٹلی سے روانہ ہونے والی میڈلین کشتی جو غزہ کی جانب گامزن تھی، جس میں غزہ کے لیے امدادی سامان اور بچوں کے مصنوعی اعضاء موجود تھے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا تھا کہ انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ امدادی سامان اور سارے کارکنوں کو لے جانے والے قافلے فلوٹیلا کو غزہ پہنچنے سے پہلے ہی ہر صورت میں روکے۔ دوستو کہا جا رہا ہے کہ میڈلین کشتی غزہ کے ساحل سے کچھ ہی گھنٹوں کی دوری پر تھی۔ دوستو کشتی میڈلین کے سبھی کارکن اسرائیل کی غزہ پر عائد ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے پرعزم تھے، ایک ایسی ناکہ بندی جسے کارکن بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی قرار دے رہے تھے۔ کشتی پر سوار کارکنوں کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے وہ غزہ کے قریب پہنچ رہے تھے انہیں اسرائیلی مداخلت کی بھرپور توقع بھی تھی۔ اسرائیل غزہ جانے والی امدادی کشتی میڈلین کو روکنے کی تیاری کر رہا تھا، جس میں 12 بین الاقوامی کارکن سوار تھے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی بحریہ اس کشتی کو غزہ سے دور روک کر اشدود بندرگاہ پر منتقل کرنا چاہتی تھی اور ممکنہ طور پر اسرائیل اسے روکنے کے لیے اپنے کمانڈوز کا استعمال کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ دوستو یہ صورتحال ماضی کے قافلوں کے ساتھ ہونے والے تصادم کی بھی یاد دلاتی ہے اور غزہ کی ناکہ بندی کے تناظر میں کشیدگی بھی بڑھا رہی تھی۔ اتوار 8 جون کو میڈلین کشتی پر موجود قافلے کی ترجمان یاسمین آکار نے رپورٹ دی تھی کہ کشتی کے مواصلاتی نظام اور سگنل جام کر دیے گئے ہیں، جو اسرائیل کی ممکنہ مداخلت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کشتی کے کارکنوں پر کوئی تشدد ہوا تو اسرائیلی قابض فوج اس کی ذمہ دار ہوگی۔ دوستو یاسمین آکار کا یہ بیان جب اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ امدادی کشتی جس میں خوراک، ادویات اور بچوں کے لیے مصنوعی اعضاء موجود ہیں، اس کو روکنے کے لیے بحری اسپیشل فورسز کی تیاری میں بھی مصروف تھا۔ دوستو فلسطینی یورپی پارلیمنٹ کی رکن ریما حسن جو اس کشتی پر سوار تھیں، انہوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ 24 گھنٹے میں کشتی کو روکا جا سکتا ہے اور پورا عملہ گرفتاری یا اشدود کی طرف موڑنے کے امکانات کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور انہوں نے دنیا بھر سے حمایت کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں ہونے والے جرائم پر اپنی آواز بلند کرے۔ دوستو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میڈلین جہاز کی ترجمان یاسمین آکار کی ایک ویڈیو کلپ، آئیے دیکھتے ہیں۔ Propaganda of Israel, seems sometimes much bigger than anything. Trust me, there are people who stand with you, and there are so many Palestinians around the world that do not have the right to return. They are with you. They do everything in their power to pressure their governments. We all collectively do everything in our power to one day see a free Palestine. We believe in justice, and In this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. دوستو فریڈم فلوٹیلا کی کشتی میڈلین جو 1 جون کو اٹلی کے شہر سسلی سے روانہ ہوئی تھی، 12 کارکنوں کے ساتھ اسرائیل کی غزہ پر ناکہ بندی توڑنے اور محصور فلسطینیوں کو ہنگامی امداد پہنچانے کے لیے غزہ کی طرف تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ دوستو یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے
کہ فریڈم فلوریڈا کشتی میڈیلین جو پہلے ڈرون حملے کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، ایک بار پھر امداد لے کر غزہ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ دوستو، ادھر خدشات بڑھتے جا رہے تھے کہ اسرائیلی بحریہ اس کشتی کو روکنے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ دوستو، فریڈم فلوریڈا کی ترجمان یاسمین آکار نے ایک چینل کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ میں اور میرے بین الاقوامی ساتھی بدھ کے روز اس امدادی کشتی پر اسرائیلی دھمکیوں اور حملے کے ارادے کی پرزور مزاحمت کرتے ہیں جب یہ کشتی بحیرہ روم سے غزہ کی طرف بڑھ رہی تھی اور اسرائیلی حملے کے خدشات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ کشتی پر موجود کارکنوں کا کہنا تھا کہ کشتی کے اوپر اسرائیلی ڈرونز منڈلا رہے ہیں۔ دوستو، فریڈم فلوریڈا کولیشن جو 2010 میں قائم ہوئی تھی، یہ ایک انسانی امداد کے طور پر کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم اور یہ اسرائیلی فوجی ناکہ بندی کے خلاف بھرپور مزاحمت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ان کشتی میڈیلین غزہ کے لیے ایک امید، ایک کرن جو غزہ کے محصور عوام کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کشتی میڈیلین غزہ کے ساحل تک کیوں نہیں پہنچ پائی؟ دوستو، یاسمین آکار، جن کا تعلق ترکی سے ہے اور وہ فریڈم فلوریڈا کی کولیشن کی پریس آفیسر کے طور پر کام کر رہی تھی، یاسمین آکار نے 2 مئی 2025 کو مالٹا کے ساحل قریب بین الاقوامی پانیوں میں یعنی انٹرنیشنل سی میں کانشیس نامی ایک کشتی پر ہونے والے اسرائیلی ڈرون حملے کے دوران بھی بھرپور مزاحمتی کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، میڈیلین کشتی پر 9 جون 2025 کو اسرائیلی فورسز کے قبضے کے بعد یاسمین آکار سمیت 12 کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان میں سے 4 کارکنوں کو ملک بدری کے کاغذات پر دستخط کیے اور انہیں اپنے آبائی وطن واپس بھیج دیا گیا، جبکہ 8 کارکنوں نے ملک بدری کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور اسرائیلی زیر حراست میں اب تک ہیں۔ آخری اطلاعات آنے تک وہ اب بھی اسرائیلی حراست میں ہیں۔ دوستو، ان کارکنوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، جن میں جرمنی، ترکی، فرانس، برازیل، نیدرلینڈ اور سویڈن شامل ہیں۔ دوستو، فریڈم فلوریڈا ایک بین الاقوامی امدادی مہم ہے جو غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے اور فلسطینیوں کے لیے امداد پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ دوستو، اس مہم کا مقصد اسرائیل کی بحری ناکہ بندی کے خلاف آواز اٹھانا اور عالمی برادری کو فلسطینیوں کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے آگاہ کرنا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے 2010 میں بھی فریڈم فلوریڈا کی کشتیوں نے غزہ کی طرف روانگی کی تھی۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل سی میں ان کشتیوں کو روکا بھی تھا، جس میں ترکی کی ماوری ماروا کشتی پر اسرائیلی فوج نے حملہ بھی کیا، جس کے نتیجے میں 9 کارکن ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ دوستو، اس نے عالمی طور پر شدید رد عمل بھی پیدا کیا اور اسرائیل اور ترکی کے تعلقات میں شدید کشیدگی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ دوستو، فریڈم فلوریڈا کے میڈیلین جہاز پر موجود جو 2 اہم شخصیات تھیں وہ اسرائیل کو شدید ناپسند تھیں، جن میں ایک تھیں ترکی کی یاسمین آکار اور دوسری تھی سویڈن کی گریٹا تھنبرگ۔ دوستو، 1 جون میڈیلین اٹلی سے روانہ ہوا اور 9 جون 2025 کو اسرائیلی فورسز نے بین الاقوامی پانیوں میں میڈیلین جہاز کو روکا، اس پر قبضہ کیا اور اس پر سوار کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ دوستو، یاسمین آکار اور گریٹا تھنبرگ اور دیگر کارکنوں کو اشنود بندرگاہ پر لے جایا گیا۔ دوستو، سویڈن کی گریٹا تھنبرگ اور 3 کارکنوں کو واپس ان کے ملک روانہ کر دیا گیا، اور دوستو، ترک خاتون اور یاسمین آکار اور دیگر کارکن قانونی کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوستو، ترک وزیر خارجہ نے اسرائیل کی اس کارروائی کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی، اور ترکی نے یہاں تک کہا کہ یہ اسرائیلی اقدام غزہ کی ناکہ بندی کو مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، جسے ترکی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ دوستو، عالمی سطح پر اس کارروائی کی پرزور مذمت بھی کی گئی۔ سویڈش خاتون گریٹا تھنبرگ جو اس کشتی پر سوار تھیں، انہوں نے اسے بین الاقوامی پانیوں میں اغوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے غیر قانونی طور پر کارکنوں کو حراست میں لیا ہے۔ وہ کارکنان جو اب بھی اسرائیل میں زیر حراست ہیں، ان میں ریما حسن یورپی پارلیمنٹ کی رکن ہیں، یانس محمدی جو ایک صحافی ہیں،
پاسکل موریس یہ بھی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، ریو اسٹیوٹ جو جرمنی کی انسانی حقوق کے کارکن ہیں، سواب آردو ترکی کے ہیومن رائٹس کے کارکن ہیں، تیاگو اویلا برازیل کے کارکن ہیں، مارکوس ریس نیدرلینڈ کے کارکن ہیں، اور دوستو یاسمین آکار میڈلین جھاز کی ترجمان بھی شامل ہیں۔ دوستو ان کارکنوں نے اسرائیل کی جانب سے ملک بدری کی پیشکش ڈپورٹیشن پیپر پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہیں اب اسرائیلی جیل جیوون رام اللہ کے قریب منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی امکان ہے۔